الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بابا سے بلند روشنی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے قبول فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے۔ زندگی فانی ہے، ہم سب نے ایک دن موت کا ذائقہ اٹھانا ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کے نظریات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ذرا ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ ذوق میں آؤ۔ آج میں تمہیں ذکر جس شخصیت کا سنانے والا ہوں، وہ شخصیت ہے کہ جو ان کو اعزاز حاصل ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ان کا ذکر کرنا ہے جن کا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو ان کو اعزاز ملا، وہ کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے ایک معیار قائم کر دیا، ایک اصول بنا دیا۔ جس طرح خریدنے والا کہتا ہے کہ ایسا مجھے مال چاہیے، وہ منڈی میں جائے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ مال ہے، اتنا اچھا مال ہے، اس جیسا مال ہے جو فلاں منڈی میں ملتا ہے، میں خریدار ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہا مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا صحابہ کا ہے۔ مجھے عام ایمان کی ضرورت نہیں،
جو تم اٹھا کے فرقے والے پھرتے ہو، اپنے اپنے فرقے کا ایمان لے کر پھرتے ہو، وہ تمہارا ایمان مجھے قبول نہیں، مجھے قبول وہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ان جیسا وہ ایمان لائے، ان جیسا ایمان لاؤ جیسا صدیق اکبر ایمان لائے، فاروق اعظم ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، حیدر اقرار ایمان لائے، بلال ایمان لائے۔ ایسا ایمان چاہیے جو میزان پر آئے تو تول برابر ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو، اس میں فرقے کی ملاوٹ نہ ہو تو صرف محمد رسول اللہ کی محبت ہو۔ ان صحابہ میں سے صحابہ کے درجے ہیں، سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلی شان، سب سے پہلے بڑے مقام والے وہ صحابہ ہے جو مکہ المکرمہ میں جن نے اسلام لایا۔ پہلے درجے کے مسلمانوں میں سے ایک وہ شخصیت ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جو اللہ کی دھرتی پر کسی کو اعزاز نہیں ملا، چاہے وہ اہل بیت میں سے تھا، چاہے صحابہ میں سے تھا، چاہے پہلی امتوں میں سے تھا، جو اعزاز ان کو ملا ہے جن کو کہتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ، بات وہی ہوتی ہے جو میدان میں کی جائے اور میزان پر لائی جائے، میدان میں کوئی کھوٹ نہ آئے، مال ٹھیک ہو، تاریخ کی کتابیں الٹا کر دیکھ لو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، حدیث کی کتابوں کے اوراق الٹا کر دیکھ لو، تمہیں اللہ کی دھرتی پر ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس کے گھر میں دو نبی کی بیٹیاں آئی ہو۔ دو نبی کی بیٹیاں، یہ اعزاز سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کے گھر میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہو مرید ہو امتی اور اس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں آ جائیں۔ پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا جو نکاح و شادی و روحانگی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے شادی ہوئی۔ تو جب شادی باپ اپنی بیٹی کی کرنا چاہتا ہے، کل کرنا چاہتا تھا یا آج کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھتا ہے خاندان کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے،
یہ بچہ کیسا ہے تو سمجھتا نہیں؟ قبل از نبوت حضرت سیدنا عثمان کو کس نے پسند کیا ہے؟ والی دو جہاں نے پسند کیا۔ یا رسول اللہ، والی دو جہاں نے پسند کیا۔ کس نے پسند کیا؟ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جو کون سے پہلے کے نبی تھے۔ پوچھا گیا تھا متى وجبت لک النبوۃ، آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا میں نبی تھا۔ قبل از اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ اسٹیٹس تھا، تھے نبی لیکن اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ نے آپ کے خاندان کو پسند کیا، آپ کے گھر والوں کو پسند کیا، آپ کے معاملات کو پسند کیا، پھر اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو داماد پسند کیا وہ عثمان کو پسند کیا۔ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے نبی کا داماد ہے۔ داماد تو بیٹوں جیسے ہوتے ہیں، یہ تیرے نبی کا بیٹا ہے۔ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری زبان پر آئے کل بخشش ہوگی۔ آتا ہے جب پہلی بیٹی کا وصال ہو گیا، بدر کی غزوے کے دوران ہی باندھنے کے بعد میں وصال ہو گیا مدینے میں، سرکار نے بغیر رشتہ نہیں مانگا۔ عثمان نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دوسرا نہیں مانگا۔ یہ کتنا وفادار ہے نبی کا، کتنا سچا ہے میرا عثمان، کتنا پیارا ہے نبی کا عثمان، کتنا دل لگا ہوا ہے میرے نبی کا عثمان سے۔ خود اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا دوسرا عطا کر دیا۔ لوگ کہنے لگے، منافق ہر دور میں رہتے ہیں، کہنے لگے دیکھو دوسری بیٹی کی بھی شادی جو ہے سرکار نے عثمان سے کر دی۔ سرکار دو عالم نور مجسم، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم میں بات آئی، صحابہ کا مجمع تھا۔ وہ وقت اچھا ہوگا جب صحابہ کا مجمع ہوگا، تیرا نبی خطاب فرما رہا ہوگا، بلند آواز سے کہہ تیرے نبی کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن آئے جب نبی کا ذکر ہوتا تھا یہ سبحان اللہ کہتے تھے، ان کی بخشش ہو جائے۔ یہ سبحان اللہ جو ہے اللہ کا شکریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، میں نے نہیں کہنا تو اور کس نے کہنا ہے؟ پیسے نشاور تو میں کہتا ہوں حرام ہے، سبحان اللہ کی شان کہتا ہوں حلال ہے، تیرے پلے لگنا کچھ نہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ایک بیٹی کا انتقال ہوتا، پھر دوسری کا ہوتا، پھر تیسری کا ہوتا، حتیٰ کہ میری 40 بیٹیوں کا وصال ہوتا، میں بوا اور کوئی نہ دیکھتا، عثمان کا دیکھتا۔ دیکھو عالم یا آج کا پیر جو بھی ہوگا نیک آدمی،
اس کے جس کا وہ دماد ہے اس سے جا کر پوچھو، وہ بتائے گا یہ کیا ہے، یہ پیر صاحب کیا ہے، یہ عالم صاحب کیا ہے۔ اس لیے اس کے گھر میں اس کی بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ اب دیکھو یہ مرید ہے، سرکار کا امتی ہے، وہ کہتے میں کوئی اور پسند نہ کروں گا۔ نہیں سمجھا؟ میں پسند کروں گا 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگر مر جاتی، لیکن میں عثمان کو ہی دیتا۔ کتنا سکھ دیا بیٹی کی طرف سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی نے دوسری بھی بیٹی دی، اور باتیں جو کرتے تھے ان کو جواب بھی دے دیا کہ یہ تو دوسری ہے، یہ مر جاتی، دوسری بھی، میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو ہی دیتا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعوت اسلام نہیں دی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام نہیں دی۔ آپ ہر ایک سے کہہ رہے تھے، پرسنل نہیں کہا، ذاتی طور پر نہیں کہا، ذاتی طور پر جو دعوت دی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ کہا عثمان تیرا تو رشتہ ہی عظیم ہے، تیرے گھر میں چراغ نبوت چمک رہا ہے، تو ادھر بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں تو نے دعوت آج دی ہے، جب سے ان نے اعلان کیا ہے میں نے قبول کر لیا ہے۔ کہا اعلان کر، تو اعلان کیا، اپنے چاچے نے گرفتار کر لیا، ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، ایک مکان میں بند کر دیا۔ کچھ دن نہ کھانا بھیجا نہ پانی بھیجا، دروازہ کھولا کہ ہو سکتا ہے اب کہہ دے گا چاچا جی معاف کر دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اللہ اکبر، تو آپ کلمہ شہادت کا ورد کر رہے تھے۔ چاچا کہنے لگا میں نے تمہیں بہت مارا ہے، اس کالی کوٹھڑی میں نے بند کیا ہوا ہے، تیرے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، غذا بھی مل جاتی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے۔ سب کچھ مل رہا ہے، اور تمہیں میں بتاؤں یہ مار کیا ہے، یہ کالی کوٹھڑی کیا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی۔ تو چاہتا ہے کہ یہ توحید والے مٹ جائیں گے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ توحید کی ایمانت ہے سینے میں ہمارے، توحید کی ایمانت ہے سینے میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نقش و نما ہمارا۔ من میں توحید بس چکی ہے، داخل کر دی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
عشق، پاکیزگی، شان، اس سے بڑھ کیا ہو سکتی ہے؟ دماد رسول ہے۔ اچھا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے، ہلکا باب کیسا ہے؟ یہ ہم زلف علی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہم زلف بھی ہیں۔ نہیں سمجھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہم زلف بھی ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آج لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مدینے میں موت آئے، مدینے میں موت آئے۔ ہر مسلم مانگتا ہے مدینے میں موت آئے، ہم جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ ہے توقع؟ جن جن کی خواہش ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے پرسنل جی، وہ ایک نعت لکھی ہے حافظ محمد حسین صاحب نے، روح میرے جسم کو چھوڑ جائے جدوں، تسی میرا جنازہ لے کے لگنا مدینے دے بازار وچوں۔ روح میرے جسم کو چھوڑ جائے جدوں، تسی میرا جنازہ لے کے لگنا مدینے دے بازار دے وچوں۔ حج پر چلے گئے، حاجی غلام علی میرے محلے دار بھی چلا گیا۔ حافظ صاحب چونکہ گئے تھے وہ سمندری بیڑے پر، اسہال لگے، بخار ہو گیا۔ حاجی غلام علی کہنے لگا بھئی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، کچھ نہیں میں کندھے نہ لگا لگا تو مر جائے گا، تے مدینے دے بازاراں دے اندر گھما دیاں گا۔ اس نے کہا میں نعت لوگاں واسطے لکھی سی، تو چاہنا ہے میں بچیا تو دور مر جاؤں؟ ایسے مسلمان نہ پڑھو۔ کہنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں منہ سے جو کہہ رہا ہوں اس پر میں پورا بھی اترتا ہوں۔ سننے والے کو بھی یہ سننا چاہیے کہ جو میں سن رہا ہوں اس پر میں پورا عمل بھی کروں گا۔ یہ نہیں، بات عمل سے بنتی ہے، باتوں سے نہیں بنتی۔ تیرے سامنے جنت البقیع کا نام ہے تو ٹلا ہو کے کیا مرنا حل ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں موت یاد ہو مدینے کا مرنے کی، تیری تو آواز ایسی ہونی چاہیے سبحان اللہ، موت آئے مدینے میں، اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہے ہی۔ پنجابی وچ کہندے مرنا تے ہے ہی، لیکن چاجدہ تے مریے، یار دے بوئے تے مریے۔ یہ جنت البقیع جو ہے، میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو جنت البقیع ہے، پتہ ہے یہ وقف قبرستان کس نے کیا ہے؟ یہاں جو ہے مدینے کا ایک یہودی تھا، وہ اپنے جانور باندھتا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا رقبہ لے کر قبرستان کے لیے وقف کر دیا، اور جو وقف کیا اللہ نے اس کو جنت البقیع بنا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رقبہ لیتے ہیں، قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کا پیغام آ جاتا ہے یہ عام قبرستان نہیں، یہ جنت والوں کا قبرستان ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رقبہ لیا ہے، وہاں کون لیٹا ہوا ہے؟
ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہے، حضرت حسن علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کتنے صحابہ آرام فرما رہے ہیں، کس کے وقف کیے ہوئے قبرستان میں، وہ عثمان ہے ان کا نام۔ اللہ اکبر، یہ دماد رسول بھی ہے، ہم زلف علی بھی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ سرکار کے منہ سے بات نکلے اور میں اس کو خود پورا کروں، میں پورا کروں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنواں جو ہے میٹھا، اگر کوئی وہ انسانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کو جنت کا ٹکٹ دے دوں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا، ہماری بولی کے مطابق جنت کی ٹکٹ دے دوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، آپ اس یہودی کے پاس گئے، وہ 500 یا 400 درہم کا تھا، آپ کتنے پیسے لے کر گئے؟ میری سرکار کے منہ سے بات نکلی ہے، میں پوری کرنی ہے، 40,000 دینار لے کر گئے، 40,000۔ کہا کتنے لینے ہیں؟ کہا میں نے بیچنا نہیں، کہا میں نے لینا ہے۔ منہ منگی مراد پال ہے، جو مانگے گا ملے گا۔ سوچنے لگا یہودی کہ جگ میں نام ہے اس کا بڑا تاجر ہے، یہ گھاٹے والا سودا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ 500-400 کا یہ کنواں ہے۔ اس نے کہا بھی کہ یہ 500-400 کا کنواں ہے، میں تمہیں نہیں دینا چاہتا، تو زیادہ پیسے، تو مشہور تاجر ہے، تے تاجر تو اپنا نفع سوچتا ہے، تو گھاٹے والا سودا کر رہا ہے۔ کہا چلیا بول، میں تمہیں بتاؤں، بعد میں بتاؤں، پہلے بول لیا، پہلے مولتے لگا۔ اس نے کہا 3,000 دینار۔ آپ نے فرمایا لے، تو دیکھ لیا 40,000 لے کر آیا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو سے پکڑ کر کہتا ہے، عثمان میرے ملک عرب کا تو مشہور تاجر ہے، عالمی سطح کا تاجر ہے، لیکن یہ گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ کہا گھاٹے کا سودا نہیں کیا، مدینے کا شہنشاہ بیٹھا ہے مسجد نبوی کے محراب میں، کہہ رہا جنت کا ٹکٹ لے لو۔ یا رسول اللہ، جنت کی ٹکٹ لے لو، تو میں یہ کنواں خرید کے جنت کی ٹکٹ لینے جا رہا ہوں۔ اور سرکار کو شرف حاصل ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے، ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے، مور لگا دی۔ بعض کا حساب و کتاب ہوگا، صحابہ کا بھی ہوگا، سب نے میدان پر جانا ہے، لیکن یہ 10 صحابہ تو وہ ہے جن کے ہاتھ میں ٹکٹ جو ہے کسی عام آدمی کا نہیں، محبوب خدا کا ٹکٹ ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا ہوگا،
فرشتے دیکھیں گے یہ مور کس کی ہے؟ مور تو اس کی ہے جس کے لیے جگ بنایا گیا ہے۔ بلکہ آتا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ آپ پر خوش ہوگا، کہا اللہ مہربانی فرما میرے نبی کے امتیوں کو بخش دے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ تو وہ عثمان ہے، آپ تو جنتی ہے، دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بعض نے 5000، بعض نے زیادہ لکھا ہے، بعض نے لاتعداد لکھے ہیں کہ جو بغیر و حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہوئے؟ دیکھو دنیا کا بھی ایک رواج ہے، دنیا کا رواج ہے، اگر میں کسی کے پاس جاؤں چیز مانگنے کے لیے تو میرا پیار والا جی مجھے انکار کر سکتا ہے، کہے گا یا میری ضرورت ہے، کیے میری ذاتی ضرورت ہے، میں اس ذاتی ریکویسٹ کو مان کے قبول کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر میرا دماد چلا جائے، میرے یار دے بوہے تھے، وہ کہتا ہے میری ضرورت اپنی جگہ پر، میرے یار دا دماد آیا ہے، دماد کو خالی واپس نہیں بھیجنا۔ آئے ہائے ہائے، نہیں سمجھا، اور فرقے نے تمہاری مت مار دی، عشق کی بات کو سمجھ۔ عثمان عام عصیت کے ساتھ نہیں کھڑا، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام عصیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہے، وہ